اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس کی، چونکہ وہ ایوری ڈے ہمارا معاملہ ہے اسٹریس کے ساتھ، اور وہ نہ اسٹریس باز آتی ہے نہ ہم باز آتے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ تو چلتا رہتا ہے، اس پہ گفتگو کرنی ضروری ہے، مستقل ضروری ہے شاید۔ اینی وے، آج جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں اسٹریس میں وہ یہ ہے کہ جو اینٹیسپیٹری ڈیفیکلٹیز ہیں نا، یعنی جو کل کی وریز ہیں، ان کو آج ان پہ وری کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ Now there is a difference, پلان کرنا چاہیے بالکل، اور اچھے طریقے سے پلان کرنا چاہیے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم، سب کچھ پلان کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے نا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور دنیا فانی ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ میجورٹی کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے وہ ایک پریڈکٹیبل زندگی گزارتے ہیں۔ انپریڈکٹیبل زندگی ذرا کم ہوتی ہے لوگوں کی نا، یعنی اچانک کچھ خدا نخواستہ واقعہ ہو جائے اور کچھ ایسا ہو جائے کہ سب کچھ بیچ میں بند ہو جائے، یہ کمپیریٹیولی فارچونیٹلی اللہ کا شکر ہے بہت کم ہے۔ میجورٹی ایک روٹین چل رہی ہے، وہ ظاہر ہے چلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، شادیاں، بچے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، کاروبار، بزنس، جو جاب، سب کچھ چلتا ہے۔ تو پلان کرنا چاہیے اور پھر اللہ پہ چھوڑنا چاہیے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا اور باقی اللہ اچھا کرنے والا ہے اور کرتا ہے انشاءاللہ۔ کل کی وریث سے میری مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ پیرنٹس بھی اکثر یہ حرکت کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے والدین۔ ہمارے گھر میں بھی ہوتی تھی، جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میری وائف اکثر پریشان ہوتی تھی کہ یہ صوفے پہ چڑھ گیا، اگر یہ گر گیا تو خدا نخواستہ کیا ہوگا۔ یعنی یہ اب ایک اینٹیسپیٹری وری ہے نا، کہ اگر یہ گر گیا تو خدا نخواستہ کیا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے کئی چینجز بھی کی گھر میں، اس وجہ سے اس اینٹیسپیشن کو روکنے کے لیے، تاکہ بلا وجہ کی ایک سٹریس دماغ میں نہ چلتی رہے۔ لیکن جابس میں بھی یہ بڑا کامن ہے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا، مجھے لگ رہا ہے میرا باس یہ کرے گا، مجھے اس کے لہجے سے لگ رہا ہے، مجھے اس کی جو ہے نا جسچر سے لگ رہا ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک بات میرے خلاف کرے گا، اور بس مجھے تیار رہنا چاہیے اس کے لیے۔ از اٹ ریئلی فیئر؟ ایک تو یہ کہ ہمارا اندازہ ہے، ہمارا اندازہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ سے کہ جب تک کوئی واقعہ ہو نہیں جاتا ہمیں اینٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اینٹیسپیٹ تو آپ سارا وقت کرتے ہیں۔ آپ موٹر سائیکل چلائیں سڑک پہ، آپ کار چلائیں سڑک پہ، آپ مستقل اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اب یوں دیکھ رہا ہے، یہ مڑنا چاہتا ہے، انڈیکیٹر اس نے نہیں دیا۔ یعنی اچھا خاصی بڑی گاڑیوں والے بھی میں آج کل دیکھتا ہوں، دے ہیو نو سینس آف ڈرائیونگ، ایبسولوٹلی نو سینس آف ڈرائیونگ، بیٹھے ہیں اچانک مڑ جائیں گے۔ دوسرا جو اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی ان پڑھوں کو تو ہم کیا کہیں گے، وہ ڈرائیور جو بیچارے دیہاتوں سے آتے ہیں اور آ کے گاڑی چلانا سیکھ کے گھروں کے ڈرائیور ہو جاتے ہیں یا دفتروں کے بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، ان کو تو کیا بیچاروں کو کہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جا رہے ہیں مزے میں، کسی اور ہی خیال میں ہیں، یا فون پہ ہیں یا نہیں بھی ہیں، بس کوئی ضرورت نہیں، انڈیکیٹر دیے بغیر مڑ جائیں گے جدھر کو مرضی جی چاہے گا۔ تو ہم اینٹیسپیٹ تو کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب یوں کر رہا ہے، یہ کرے گا۔ سڑک پہ تو آپ دیکھ لیجئے گا، مستقل آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ حرکت شاید ہو سکتی ہے، اور اس سے آپ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جابس میں بھی دیکھیے ایک حد تک اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے، بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اینٹیسپیٹنگ اینڈ ورنگ اور بوروئنگ ٹموروز وریز ٹوڈے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اینٹیسپیٹ کریں کہ ہاں یار، میرے باس کا لہجہ جو ہے نا ٹھیک نہیں تھا آج، مجھے ان کے تیور اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، یا اسی طرح سے وہ فلاں کے ساتھ انہوں نے بڑا اچانک ان کے ساتھ بڑا اچھا کر لیا، انہوں نے مجھے لگتا ہے یہ کچھ پروگرام چلائیں گے، واٹ ایور ایوری تھنگ ہیپن ان دی کارپوریٹ ورلڈ۔ اینٹیسپیٹ کریں اور اس اینٹیسپیشن کے مطابق اپنا کوئی پلان طے کریں، اپنا کوئی راستہ ڈھونڈیں اس کے مطابق کہ اچھا اگر فرض کیجئے یہ ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن اینٹیسپیٹ کر کے صرف پریشان ہوتے رہنا
کہ بس اللہ نہ کرے یہ ہو جائے، شاید نہ ہو جائے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، یہ ہو جائے گا، کرنا کچھ نہیں ہے دیر از نو ایکشن، صرف پریشانی ہے جو چلے جا رہی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ نری سٹریس ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ دیکھیے نا، سٹریس بھی تو ایک پروڈکٹیو ہوتی ہے نا، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف سٹریس ضروری ہے پرفارمنس کے لیے، اور وہ مستقل چاہیے۔ یعنی اگر آپ ڈرائیونگ میں بھی ایک لٹل بٹ سٹریسفل ہیں تو آپ نظر رکھیں گے ہر چیز پہ، اور اگر آپ بالکل ہی فرض کیجئے آپ کہتے ہیں جی میں تو بڑا ریلیکسڈ ہو گیا ہوں، تو پھر شاید آپ سو ہی جائیں گے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ ہے، پھر جو بھی اللہ نہ کرے کچھ ہو خدا نہ خواستہ۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف سٹریس تو لینی چاہیے، ہوتی ہے، تو اس کو لیتے رہیے۔ سو اینٹیسپیٹری وریز کو سمجھیں، جو پروبیبلی جو چیزیں غلط ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں اینٹیسپیٹ کریں، ان کے بارے میں، لیکن کچھ حل بھی ڈھونڈیں ساتھ میں، اس کا کوئی ساتھ میں کوشش بھی کریں کہ اس کو پری ایمپٹ جس کو کرنا کہتے ہیں نا، یعنی پہلے سے اگر آپ روک سکیں یا اپنا بچاؤ کر سکیں، دونوں صورتوں میں۔ اگر آپ واقعے کو روک نہیں سکتے تو اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کم از کم ضرور کر لیں، وہ کریں۔ اس وجہ سے جب آپ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کی سٹریس کا لیول وہ نہیں ہوگا، پھر آپ کی سٹریس اس حد تک ہوگی جو پرفارمنس کو بہتر کرتی ہے، وہ والی نہیں ہوگی جو ڈسیبل کر دیتی ہے کہ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے اور بالکل پیرالائز ہو گئے اور بس بیٹھ گئے کہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ آئی میک مائی پوائنٹ ویری کلیئر۔ یہ ویڈیوز میں جان بوجھ کے کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ رکھوں تاکہ کرسپ رہیں۔ سو کل کی پریشانیاں آج اپنے اوپر طاری مت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اینٹیسپیٹ ضرور کریں، چیزوں کو سمجھیں، آگے جو ہونے والی ہیں ان کو انالائز کر کے سوچیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ جو پاسبلی ہو سکتا ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، اور باقی اللہ انشاءاللہ اچھا کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔